انا حبیب اللہ، لوگوں سنو توجہ سے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے جس میں یہ سارے صفات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اس لحاظ سے مسجد نبی کو بنانے والے وہ نبی جو رحمت للعالمین پیغمبر اعظم ہے، اس لیے اس مسجد کی فضیلت ان دو مسجدوں سے زیادہ ہے۔ اب بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ کی بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں، بیت اللہ کی بڑی شان ہے۔ لیکن دو باتیں اہل علم نے یہاں بھی لکھی ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو سارے سردار اور بڑے لوگ حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے کہ حضور ہمیں دیکھیں اور حکم فرما دیں کہ اذان دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظریں تلاش کر رہی تھی، اور حضور کی نظریں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ حضرت بلال کو بلایا کہ اذان دو، کہ حضور کہاں دوں؟ میں بیت اللہ کی چھت پر اذان دو۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے ہجوم رک گیا، تو پیچھے ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہجوم طواف کا کیوں رک گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کوئی گفتگو فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا گفتگو فرما رہے ہیں، ذرا سنو تو صحیح۔ تو آپ کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن بندہ مومن کا وہ دل کہ جس میں اللہ بستا ہے وہ تجھ سے افضل ہے۔ بڑی شان ہے بیت اللہ شریف کی، مسجد حرام کی اس لیے ہی شان ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی ہمسائی اور پڑوسی ہے۔ لیکن اگر آپ تقابل کرائیں تو اہل عشق اور اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کی ساری مساجد سے فضیلت رکھنے والی 3 مسجدیں، اور ان 3 مسجدوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ ہم سب کے آقا کی مسجد ہے۔ مسجد کی یہ جو شیپ ہے، شکل و شباہت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ ثقافت، تہذیب و تمدن کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جب انداز تعمیر بدلا تو گھر کے رہنے والے گھروں کا انداز بدلا، بازاروں کا بدلا، مکانات کا بدلا، ہوٹل کا بدلا، سفر کے ذرائع بدلے، تو مسجد کا بھی جو شکل و شباہت تھی وہ بدل گئی۔ اور یہ شکل و شباہت سب سے پہلے بنو امیہ کے دور میں اختیار کی گئی۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر ظاہر بہت سی مساجد ہیں، ایک اسلامی ملک۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے تو وہ کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے مسجد میں پہنچ کر؟ بڑی ہی ایمان افروز حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ صحابہ نے کوشش کی کہ مسجد کے قریب گھر لینے کی۔ آپ فرمایا تم مسجد کے قریب گھر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان سننے کے بعد جلدی مسجد میں آنے کا موقع ملے گا، سہولت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو جتنے قدم مسجد کی طرف چل کر آئے گا اس کو ہر قدم پر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو دور والے صحابی تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہم چل کر آئیں گے تو ثواب پائیں گے۔ اب جو قریب والے تھے وہ ان سے بھی بعد میں آنے لگ گئے مسجد میں۔ آقا نے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں آتے، تمہارے گھر تو قریب ہیں؟ ان کے یا رسول اللہ، ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو بڑا لمبا چکر کاٹ کے مسجد نبی میں آتے ہیں تاکہ ہمیں مسجد نبی کی طرف آنے میں جو ہر قدم پر ثواب ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ لہذا پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں، نہا کر، دھو کر، کم سے کم نہا کر، وضو کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر آپ مسجد کی طرف آئیں۔ اور جب مسجد میں آ جائیں تو حکم یہ ہے کہ آپ آ کر پہلے تحیت المسجد پڑھیں، 2 رکعت نفل مسجد کی نیت سے کہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں، اور یہ ایک شکرانے کے نفل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اپنے گھر میں مجھے بلا لیا ہے۔ یہ اس کی توفیق، اس کا کرم ہے کہ ہزاروں لاکھوں دنیا بستی ہے کائنات میں، مگر چند لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، تو یہ مسجد میں آنے کے پر اسے تحیت المسجد۔ اب یہ جو ایک رواج ہے نا کہ مسجد میں وضو کرنا ہے، فقہاء کرام نے گھر قریب ہوتے ہوئے مسجد میں آ کر وضو کرنے کو مکروہ لکھا ہے۔ وضو گھر سے کر کے آؤ،
مسجد میں تو وضو انہوں نے کرنا ہے کہ جن کے گھر قریب نہیں ہے، یا وہ مسجد میں وضو کریں کہ جو